لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین. صدق اللہ العظیم. سب ایک سے نہیں. کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ لائق ہیں. وما يفعل من خیر فلن یکفر واللہ علیم بالمتقین. اور جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا، اللہ کو معلوم ہے کہ ڈرنے والے کون ہیں. معزز سامعین، گزشتہ آیت میں یہودیوں کے عیبوں کا ذکر کیا گیا. ان کے عیب کیا تھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اللہ کا انکار، اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں، پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، حق بات سے روگردانی کرتے ہیں. یہ ان کے عیب. اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ سب کے سب یکساں نہیں. یہودیوں میں بھی سب کے سب یکساں نہیں ہیں، الگ الگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جن کا عیب بیان ہوا، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے تعریف کر رہا ہے قرآن، مگر یہودیت میں رہ کر نہیں اچھے ہوئے. وہ انہوں نے نبی کا دامن پکڑ لیا، اچھے ہو. اب یہ آیت، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جب حضرت عبداللہ ابن سلام، جن کے بارے میں آپ نے بار بار سنا ہے، اور ایسے ہی آپ کے جو ساتھی تھے، وہ لوگ جب حضور پر ایمان لائے تو اب ہر حربہ ان کے خلاف استعمال کرنے کے بعد ان کے متعلق حضور تک بات لاتے ہیں. یہ لوگ اچھے لوگ نہیں، جو آپ کے ساتھ آ گئے ہیں یہ بہت خرابیاں ہیں ان کے اندر، بہت برے لوگ. جبکہ حضور سے بحث کرنے کے لیے بھیجے تھے. گزشتہ واقعات میں بتایا، حضور سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، تکرار کرنے کے لیے تیار کر کے بھیجے تھے. جب ایمان لا لیے تو اب حضور تک بات پہنچا رہے ہیں. وہ لوگ اچھے لوگ نہیں، سمجھے؟ وہ اچھے ہوتے تو باپ دادا کا دین کائے کو چھوڑتے؟ جی کیا بول رہے ہیں؟ وہ لوگ اچھے ہوتے تو اپنے باپ دادا کا جو دین ہے، اپنے باپ دادا کا جو طریقہ ہے، وہ کائے کو چھوڑتے؟ تو اپنے باپ دادا کے دین پر نہ چلنے والے اچھے لوگ ہیں. یہ بات لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائے. جیسے ہی ان کے خلاف ایسی باتیں آ گئیں، قرآن بیان کر لیسو سوا،
لیسو سوا، کیا ہے؟ سب ایک سے نہیں ہے، ایک جیسے نہیں. وہ جو عیب جن کے بیان ہو گئے ویسے ہی یہ لوگ نہیں ہیں، یہ الگ ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن کیا ہے؟ صرف نماز پڑھو، روزہ رکھو، خیرات کرو، صدقہ دو، اتنی باتیں ہی کرنے والا نہیں ہے قرآن. قرآن اللہ کے محبوب بندوں کا بیان بھی کرتا ہے. چاہے آپ میلاد روک دیجئے، چاہے آپ 11ویں شریف کا ذکر چھوڑ دیجئے، چاہے آپ بزرگان دین کی باتیں چھوڑ دیجئے، آپ کی مرضی، مگر قرآن بیان کر کے بتا رہا ہے تمہارے چھوڑنے سے ان کا کچھ بگڑنے والا ہے. میں نے بیان کیا، میں نے بیان کیا، سمجھے؟ نہ سمجھی سے پڑھتے ہو تو قرآن، بغیر معنی اور مطلب کے پڑھتے ہو تو دور، سمجھے بغیر سینے میں رکھ لیتے ہو تو قرآن اندر، سمجھو گے تو دل روشن. جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میلاد کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بزرگان دین کے آراس کرتے ہیں. یہ بات الگ، رسم و رواج ہے، طور طریق ہے، اس کی اصلاح کرو. نمازیوں میں کیا؟ نماز کو آگے تو ان کی اصلاح نہیں کرنا کیا؟ نماز کو آگے ان کی اصلاح کرنا چاہیے. تو نمازیوں میں بھی غلطیاں ہیں. روزہ رکھنے والے کی اصلاح نہیں کرنا ہے کیا؟ اس کی بھی اصلاح ضرورت ہے. جہاں ضرورت پڑ گئی اس کی اصلاح کرو، جہاں خامیاں دیکھے اس کی اصلاح کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر عرس میں یا کسی تقریب میں یا کسی جلسے میں غلطیاں ہو رہی ہیں، غلط بات ہو رہی ہے، تو کیا کرو؟ اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تم ایسے جا کے پڑ جاتے ہیں، تم ایسے جا کے کرتے ہیں، تو جھنڈے لگے پھرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، یہ اصلاح. ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں. مگر مطلب اصلاح کرنے کے بجائے آپ ایک دم کہنے کہ عرس حرام ہے، میلاد نہ جائے، جلوس نکالنا حرام ہے، معاذ اللہ، ایسی سب باتیں کرتے ہیں. تو آپ اصلاح کرنے کے بجائے آپ کی دل کی بھڑاس نکالتے ہیں کہ آپ کو جو ہونا ہے، جو چاہتے ہیں آپ وہی ہو جائے، کہ میلاد نہ ہو، ذکر رسول نہ ہو. بہانہ کیا وہ کرتی نہ پر، کیا یہ کرتی نہ پر. نہیں سمجھ میری بات؟ ہاں. تو بتا یہ رہا تھا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کی سند قرآن سے مل رہی ہے. مثلا ہم نے عرس مبارکہ میں کیا کیا بھائی؟ بزرگان دین کی تعریف کی، ان کا ذکر کیا، صاحب مزار کی توصیف بیان کی. اللہ بیان کر رہا ہے، صالحین کی توصیف بیان کر رہا ہے، صالحین کا بیان ہو رہا ہے. اللہ بیان کر دیا تو حافظ کے سینے میں آ کر وہ بیان آ گیا نہیں آ گیا؟ وہ بیان آ گیا. حافظ کے سینے میں وہ بیان آ گیا، قاری کے زبان پر وہ بیان آ گیا، قرآن کے صفحات پہ وہ بیان آ گیا. دل کے اندر وہ ایمان بن کے اتر گیا. اب مثال پوچھئے، کیا قرآن کی کسی بھی آیت پر آپ کو شک ہے؟ میں سب برابر، ایک بات برابر نہیں بول سکتے. ایمان رہتا ہے وہاں. تو وہ ایمان کہاں ہے؟ تو اس میں جو کچھ ہے وہ اس پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ زبان پر قاری بن گیا، سینے میں رکھ لیا تو حافظ ہو گیا، دل میں رکھ لیا تو مومن ہو گیا. دماغ میں چڑھا کر کیوں برباد ہوتا ہے؟ ایسا کیا، ویسا کیا، ایسا کیا، یہ سب دماغی بات ہے. اور صاحب کہیے جو بھی آپ سے بات کرتا ہے کہ قرآن و حدیث دماغ کی چیز نہیں ہے. لاجک دماغ ہے، فلسفہ دماغ ہے، منطق دماغ ہے، حساب دماغ ہے، ہسٹری دماغ ہے. قرآن جو ہے وہ دماغ کی بات نہیں ہے، سمجھے؟ دماغ کو وہاں جھکا دینا چاہیے، عقل کو قربان کر. عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ. تو قرآن کیا بول رہا ہے؟ لیسو سوا، کس کی تعریف کیا یہاں؟
خلاف بولنے والے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کا جواب دینا سنت الہیہ، جی اس کا جواب دینا اللہ کا طریقہ، اللہ کا کام. نہیں سمجھ میں آ رہی آپ؟ نماز پڑھنا اللہ کا کام نہیں، روزہ رکھنا اللہ کا کام نہیں، حج کو آنا اللہ کا کام نہیں. میں اللہ کا کام کروں کعبے میں جا بولے، حج کرنا بندے کا کام، نماز پڑھنا بندے کا کام، خیرات کرنا بندے کا کام، نیکی کرنا بندے کا کام، اس کے محبوبوں کے ساتھ بیعت بھی کرنے والوں کا جواب دینا اللہ کا کام. اس کے پیارے بندوں کے خلاف جو بولتا ہے اس کا جواب دینا اللہ کا کام. تو جو ایسا کرتا ہے وہ خدا کی سنت پہ عمل کرتا ہے. جی تو قرآن کیا شان نزول سمجھ میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگے کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ اچھے نہیں. کیا کرنے لگے؟ ان کی برائی کرنے لگے، جس میں حضرت عبداللہ ابن سلام بھی ہیں اور ان کے ساتھی بھی ہیں. ان کے آ کر کیا کرنے لگے؟ برائی کرنے لگے حضور کے سامنے. تو حضور جواب نہیں دیے، اللہ جواب دے رہا ہے محبوب یہ جو آ کے بول رہے ہیں یہ غلط ہیں، سب ایسے ویسے نہیں ہیں، یہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں. لیسو سوا من اہل الکتاب امت قائمہ، کتابیوں میں سے یعنی اہل کتاب. اور یہ بات یاد رکھیے کہیں بھی کسی کو بھی ایمان والا نہیں کہا گیا ان لوگوں میں سے، سمجھے؟ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے کتاب والو، اے کتاب والو. کیا ان کے پیغمبروں پر وہ ایمان لائے تھے نا؟ تب بھی ان کو خطاب کیا تو کیا کیا؟ اہل کتاب. جب ان کے پیغمبروں پر وہ ایمان لائے تھے، ان کی کتابوں پر جب وہ ایمان لائے تھے، انہیں کیا کہا گیا؟ یا اہل الکتاب. اے موسیٰ کی امتیوں، اے موسیٰ پر ایمان لائے ہوئے لوگوں، اے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہوئے لوگوں. یہ نہیں کہا گیا، بلکہ انہیں کیا کہا گیا؟ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے کتابیو. تو یا ایھا الذین آمنو، ہم کیا کتاب والے نہیں ہیں؟ یہ ساری کتابوں کی کتاب ہے، سمجھے؟ سب اس میں ضم ہے. جس نے اس پر ایمان لا لیا، جس پر ایمان جو لا لیا وہ یہ توریت پر بھی لا لیا، زبور پر بھی لا لیا، انجیل پر بھی. الگ گل اٹھا کے رکھنے کی ضرورت. قرآن پر ایمان لا لیا، سب کچھ آ گیا. تب ہم بھی اہل کتاب ہوئے نا. ان کو ایمان والوں کہہ کر نہیں پکارا گیا، ان کو اہل کتاب کہا گیا. ہم کو اہل کتاب نہیں کہا گیا، ایمان والے کہہ کر. سمجھے؟ اور پڑھنے کا بھی انداز دیکھیے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے کتابیو. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. انداز دیکھو، انداز دیکھو. یا اہل الکتاب، اے کتابیو. یا ایھا الذین آمنو. تو معلوم ہوا حضور سے اللہ کو بہت محبت ہے. اس محبت کے صدقے میں ان سے منسلک اور وابستہ لوگوں کو بھی ایمان کی نسبت سے، نبی کی نسبت سے. جب یہ بات معلوم ہوگی اہل کتاب میں سے سب کے ساتھ یہ ایک جیسے نہیں ہیں. اب ان میں سے ایک طبقہ جو تھا ان کے عیب بیان ہوئے تھے. ان میں سے جو طبقہ تھا ان کے عیب بیان ہوئے تھے. کیا عیب تھا ان کا؟ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے،
انبیاء کو وہ لوگ قتل کر دیتے تھے جی، یہ ان کے عیب تھے، وہ بیان ہو گیا، وہ عیب بیان ہوتے ہی جل گئے، جل کے آگے کہنے لگے یہ جو آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ ان کے عیب بولا تو یہ جل گئے، جل کے آ کر کیا کیے، شکایت کرنے لگے، شکایت کرنا تھا، رب نے جواب دیا جو اوپر تھے وہ الگ ہیں، جن کے بارے میں تم بولتے ہوئے یہ الگ ہیں، وہ تمہارا جو تھا وہ بھی بیان میں نے ہی کیا ہے، ان کی جو عظمت ہے شان ہے وہ بھی میرے سے سن لو، میں ہی بیان کرتا ہوں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ہائے یہ اہل کتاب میں سے جو ان کے جیسے نہیں، جن کی تعریف ہو رہی ہے ان کا بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے امۃ قائمہ، یہ حق پر قائم ہے۔ ان لوگ جو کتابیوں میں سے ہی تھے مگر کیا لا لیے، ایمان لا لیے، زمرہ صحابہ میں شامل ہو گئے، اب وہ کیا ہے، حق پر قائم ہیں، وہ برابر نہیں ہے، بولتے تھے نا نہیں تم غلط بول رہے ہو، میں بول رہا ہوں، قرآن بولتا میں بول رہا ہوں، وہ پہلے کیا ہے ان کی شان، حق پر قائم ہے، وہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے نہیں آئے، حق کی طرف آئے، صحیح راستے کی طرف آ گئے، امۃ قائمہ۔ اور کیا کرتے ہیں یہ لوگ، یتلون آیات اللہ، وہ کیا کرتے تھے، یکفرون بآیات اللہ، جی وہ جماعت کیا کرتی تھی، وہ گروپ کیا کرتا تھا، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کے آیتوں سے کیا کرتے ہیں، انکار کرتے تھے، تمہارا وہ حال ہے، ان کی شان کا یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے، تم انکار کرنے والے یا ماننے والے، تم بے عمل یہ با عمل، تم بد عقیدہ یا خوش عقیدہ، جی یتلون آیات اللہ، کب کب کرتے ہیں یہ آیات اللہ، آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں، جب لوگ سو جاتے ہیں تب یہ مراقبہ کرتے ہیں، یتلون آیات اللہ آنا اللیل وہم یسجدون، اور سجدہ کرتے ہیں۔ کیا ایک بات پھر ذہن میں رکھیے، یہ صرف یہودیوں میں سے نکل کر ایمان والے جو ایمان لے کر آ گئے، پہلے ان میں تھے بعد ادھر آ گئے، ان کے خلاف شکایت آنے میں آیت نازل ہوئی، مگر بات صرف ان کے لیے نہیں ہے، بات صرف انہی کے لیے نہیں ہے، وہ آ گئے تو ان کی بھی وہی شان، جو بھی نبی پر ایمان لائے اس کی یہی شان، تم نبی کو مان کر قتل کرتے ہو، تم نبی کو پر ایمان لا کے انکار کرتے ہو، تمہاری جماعت میں سے نکل کر جو آ گیا اس کی شان بھی الگ ہے، اور جو قیامت تک پیدا ہوتے مسلمان ان کی شان بھی یہی ہے کہ وہ آیات اللہ یتلون آیات اللہ، کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آنا اللیل، رات کے وقت میں قرآن پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، دن میں سجدے کرنے والے بہت ہیں، وہم یسجدون، راتوں میں اٹھ کر سجدے بھی کرتے۔ تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ یہاں سجدے سے مراد نماز تہجد، سجدوں سے مراد نماز تہجد، باتیں چپتی باتیں تو سننا ہی پڑے گا، اگر ہمارے میں کمی ہے، مجھ میں کمی ہے تو میں اس کا اظہار کرنا ہی پڑے گا، ہر بات سننے کے خلاف بولنے کا نہیں ہے، جی ہمارے میں کمزور ہے تو اصلاح ہونا چاہیے، ہاں وہ ایسا ہے ان سے سلام مت کرو، ان سے کلام مت کرو، ان کے ساتھ میل جول مت رکھو، وہ ایسے ہیں وہ فلاں ہیں،
یہ بولنا ہم کیا ہے، اس پہ تو دیکھنا ہے. تو سنیے، 5 وقتہ فرض نماز پڑھ لینا، جماعت سے پڑھ لینا، یہ عام آدمیوں کا بھی کام ہے، سب کا بھی کام. مگر خاص لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں. ہمارے پاس اولیاء کا نام رہ گیا، ہمارے پاس اولیاء کا نام رہ گیا. ان لوگوں کے پاس اولیاء کا نام نہیں ہے، مگر ان کے کام کا ڈھونگ کرتے. ڈھونگ کرنے والے جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو نام جپنے والے اگر ان کا عمل اختیار کر لیں گے تو ہماری کامیابی کا حل ہے. ہمارے بزرگان دین کیسے ہیں؟ اٹھاؤ تاریخ پڑھو اور سنو. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھو. 1 دن 2 دن نہیں، 40 سال. جی کتنے سال؟ انہوں تسبیح پڑھتے سو ایک، ہمیں خالی سلام پڑھتے سوچی ایک، ہمارے بارے میں کہاں آ سکتی ہوں. یہ سب تسلی دینے کے اور چھاتی پر پھونک لینے کے بات نہیں. کمزوری ہے ماننا چاہیے، غفلت ہے ماننا چاہیے. خدا تعریف کر رہا ہے کس کی؟ نیک لوگوں کی. لنک کہاں سے ہے؟ صحابہ سے لے کر ہمارے تک، ہمارے سے لے کر قیامت تک. جو بھی آتا ہے وہ اچھا وہ ہے جو جس کے اندر یہ چیزیں آ جائیں کہ حق پر قائم رہے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے. رات سمجھے کب؟ آنا اللیل، رات میں اٹھ کر. یہاں ایک بات مفسرین نے نوٹ کی ہے اور کوٹ کی ہے، وہ یہ کہ پوری رات نہیں، آنا اللیل میں فرما پوری رات تکلیف مت اٹھاؤ. وہ 40 سال عبادت کیے، تم کہاں کر سکتے ہو، ان کی شان الگ ہے سمجھے. مگر تم ایسا کرو، یہ کام کرتے رہو. رات کو سو جاؤ، آخر وقت میں اٹھ کر کے کچھ تلاوت کرو، کچھ سجدے کرو، تہجد پڑھو. سونا بھی بتا دیا اور عبادت. فجر میں اٹھتے ہیں، فجر میں تو اٹھتے ہیں، تو فجر میں اٹھنا کیا ہے؟ فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ رزق بڑھتا ہے، لے لو. صبح میں اٹھنے سے چستی پیدا ہوتی ہے، گھر سے نکل کر مسجد کو جانے میں ذرا واکنگ بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں، بات کہاں سے آئی؟ فجر کی نماز کی بات. یہ سب فائدے ہیں نا. صبح میں اٹھنے سے چستی آتی ہے، پھرتی آتی ہے، اور نماز پڑھ لینے سے ثواب ملتا ہے، نور آتا ہے. یہ سب آ گیا. تہجد کے بارے میں اتنی باتیں تو نہیں ہیں. پڑھو چھوڑو جی، اختیار ہے آپ کا، اس لیے کہ وہ آپ پر فرض نہیں ہے اور لازمی سنت بھی نہیں ہے. جو ہمارے اختیار سے میں ہے اس پر عمل کر لیں گے تو محبوب خدا ہو جائیں گے. اس پر عمل کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ خدا کے محبوب ہو جائیں گے. وہ چھوڑ کر صرف اس پر عمل کریں گے تو خدا کے بندے بن جائیں گے. بندے کا کام ہے غلامی کرنا، بندے کا کام ہے عبادت کرنا، بندے کا کام ہے اللہ کے مرضیات پر چلنا. اللہ کے مرضیات پہ چلنا بندے کا کام ہے، اور اللہ کو راضی کرنا اللہ کے خاص بندوں کا کام. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اچھا موقع اب ہمارے سروں پہ آ رہا ہے، کچھ پریکٹس کرنے کا موقع آ رہا ہے. رمضان شریف تشریف لا رہا ہے. رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، ایسا نہیں بولو. رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا مہمان ہے. رمضان شریف اللہ کا مہمان. ہمارے مہمان کو آ رہا ہے، انہیں جا رہا ہے، بولتے کیا؟ ہمارے گھر مہمان تشریف لا رہے ہیں.
آپ بھی آ جاؤ. کیا قصہ؟ ہمارے گھر کچھ مہمان تشریف لا رہے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جائیے. مہمان تشریف لا رہے ہیں. میرا سسرا آ رہا ہے, میرا سالا آ رہا ہے. بولتے کیا بولتے؟ مہمان تشریف لا رہے ہیں, مہمان تشریف. ایسے ہی جب ہمارے مہمان کو عزت کا سے پکارتے ہیں تو یہ اللہ کا مہمان ہے. جو 11 مہینے الگ ہیں, رمضان شریف کا مہینہ الگ ہے. تب اچھا موقع رمضان شریف کا آ رہا ہے, وہ ہم تشریف لا رہا ہے, تو ہم تو اٹھتے ہی ہیں. فجر کی اذان سن کے اٹھ کر سحری کھاتے ہیں کیا؟ کب کرتے ہیں سحری؟ اذان سے پہلے صبح صادق, بالکل ٹائم جو دیا گیا, ایگزیکٹ ٹائم دیا گیا. قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. تہجد اب رمضان شریف تشریف لا رہا ہے تو کیا کریں گے؟ ہم اس کی پابندی کریں. 1 مہینہ پابند ہو جائیں گے تو پھر الحمدللہ ہوتے چلے جائیں. تو یہیں سے شروع کر لیجیے. اگر تہجد پڑھنے کی عادت نہیں ہے تو رمضان شریف میں اٹھتے نہیں اٹھتے. کچھ لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے, عذر ہے ان کا, شریعت کا حکم ہے, اجازت ہے. مگر گھر والے جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو نیند کسے آتی؟ ہاں, نیند کسے آتی؟ کسی کو نہیں. تو اب جب وہ نیند نہیں کر سکتے تو کم سے کم تہجد تو پڑھ لیجیے, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیجیے, عادت کر لیجیے, انشاءاللہ تمام چیزیں حل ہو جائیں گی. تو حضور کے دامن سے جو وابستہ ہو گئے وہ کیا ہیں؟ قائمۃ یتلون آیات اللہ, وہ حق پر قائم ہیں. ایک اور بات, حق کو بولنا الگ بات, حق کو بتانا الگ بات. یہ حق ہے, یہ وہ حق ہے, یہ بولنا الگ. حق پر قائم رہنا, سمجھے؟ حق پر قائم رہنے کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استقامت. جیسے دین پر قائم رہنا, پیر سے وابستہ ہو گئے, ان کے دامن سے وابستہ رہنا. جی, نمازیں پڑھ رہے ہیں اس پر قائم رہنا. جی, تکلیف آ گئی سجدے کر رہا ہے, آرام پہنچ گیا موجے مار رہا ہے, ہر حال میں نمازوں کی پابندی, قائم رہنا اس پر. حق بات بول رہا ہے اس پر کیا رہنا؟ قائم رہنا. اس کا نام کیا ہے؟ استقامت. تو علماء فرماتے ہیں اور صوفیاء بھی فرماتے ہیں کہ 100 کرامتوں میں سے 100 کرامتوں سے بڑھ کر ہے یہ ایک کے حق پر قائم رہو, یعنی استقامت. الاستقامت فوق الکرامت, استقامت کرامت سے بھاری ہے. ایک آدمی, ایک بزرگ, ایک دیندار آدمی, اللہ والا کہتا ہے اپنے کو, کرامتیں دکھاتا ہے, ہوا میں اڑ کے دکھاتا ہے, پانی میں چل کے دکھاتا ہے, سمجھے آگ میں جا کے میں کود دیتا ہوں بولتا ہے. یہ سب بتا کر کرامت دکھاتا ہے, تو اس کی کرامت اتنی بڑی نہیں ہے جتنا دین کے باتوں پر عمل کرنے میں مضبوطی ہے. جی, دین کی باتوں پر عمل کرنے میں جو مضبوطی پیدا کرے گا وہ اس سے بہتر ہے جو ہوا میں اڑتا ہے, اس سے اچھا ہے جو آگ پر چلتا ہے, اس سے اچھا ہے جو پانی میں چلتا ہے. کون سا بڑا کام کر دیا پانی میں چل کر کے؟ کون سا بڑا کام کر دیا؟ یہ تو پانی میں مچھلی زندہ رہتی ہے, مینڈک رہتا ہے. کون سا بڑا کام, کیا ولایت ہے؟ ہوا میں اڑتا ہوں بولے تو چیل کوے کبوتر سب, کون سا بڑا کام؟ نماز کا میں پابند ہوں بولے, اپنے شیخ کا اتنا محبوب, اتنا چاہنے والا, اتنی محبت کرنے والا ہوں بولے. یہ ہے کرم. میں سمجھ میں
تو قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ تعریف کیا. پھر آگے فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ صرف خود اچھے نہیں ہو جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو وابستہ ہوتے ہیں وہ خود اپنے اکیلے اچھے نہیں ہو جاتے. مگر دنیا جانے دو، ہم کو کیا کرنا ہے، ان کا انہوں پوچھ لیتے، ان کی خبر کی جھڑتی انہوں دے لیتے، ہم نہ کیا ہونے. نہیں، یہ مومن کی شان نہیں ہے. کیا ہے؟ ہمارے خبر کی جھڑتی ہمیں دے لیں گے، ان کے خبر کی جھڑتی انہوں، ہم نہ کہیں. باطل جب پھیلا یا جاتا ہے تو حق کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اپنے پاس رکھ لینا یہ دانش مندی نہیں ہے. ایمان والوں کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے ان کی شان اوپر کیا ہے، وہ حق بات پر قائم ہیں اور اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں راتوں میں، اور راتوں میں اٹھ کر کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. پھر یہ ایک اور بات یاد ہے، عبادت کرتے ہیں کہنا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیے تھا؟ راتوں میں عبادت کرتے ہیں. وہ تلاوت میں بھی عبادت آ گئی، ذکر میں بھی عبادت ہو گئی. جی نماز میں کھڑنا بھی عبادت ہے، جی کھڑے ہونا عبادت ہے، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا، قاعدے میں بیٹھنا، سلام پھیرنا حالت نماز میں، کیا ہے سب عبادت. مگر یہاں عبادت کا لفظ نہیں، یسجدون، سجدے کرتے ہیں. تو نماز جیسی عبادت میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ سجدہ ہے. کیا ہے؟ سجدہ ہے. اور دو سجدے ہونے پر ہی رکعت پوری ہوتی. کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے. جی تو یہاں قرآن کیا بولے، وہم یسجدون، وہ سجدے کرتے ہیں. تو کیا مطلب، اپنی جسم کا سب سے جو اونچا حصہ پیشانی ہے اس کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں. اور یہ گرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ نہ قیام کی حالت میں بات کرتا ہے، نہ رکوع کی حالت میں بات کرتا ہے، نہ قومے کی حالت میں بات کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ بندے کی سجدے کی حالت میں اس سے بات کرتا ہے. جی اللہ بندے سے ہم کلام کب ہوتا ہے؟ حالت ہے سجدہ. میں کچھ نہیں ہوں مولا، میں کچھ نہیں، تیری نعمتیں مجھ پر ہیں مولا. یہ کہہ کر جب سجدے میں چلا جاتا، آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیجئے، نفل پڑھ لیجئے، فرض پڑھ لیجئے، سنت پڑھ لیجئے، تہجد پڑھ لیجئے، جس ہر نماز میں کیا ہے؟ سجدہ ہے. سجدے کو جاتے جاتے یہ تصور لے کے جائیے، مولا مولا یہ پیشانی تو نے دی اور اوروں کے سامنے جھکانے کی بجائے اپنے تیرے سامنے جھکانے کی توفیق بھی دے. اگر میں یہاں نہ جھکوں گا تو ذلیل ہو جاؤں گا. تو مجھے ذلت سے بچا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا. یہی معرفت، یہی تصوف. سمجھے؟ کیا کہ سجدہ کرنا کرتے کر لیے، رکوع کرنا کرتے کر لیے، نماز پڑھنا کرتے پڑھ لیے. اپنے کو گم کر کے مولا کی محبت میں گم ہو جانا ہے نماز عبادت. بقیہ اس کے علاوہ جو کچھ کیا وہ ہے. رکوع کا ثواب بھی ہے، سجدے کا ثواب ملتے ہیں. ثواب کی کیا انکار ہے، ثواب تو مل جاتا ہے. سمجھے؟ کم سرس کریں گے تو عذاب بھی ہو جاتا ہے. اس کو راضی کر لیں گے، عذاب بھی اگر طے ہے تو ہٹ جاتا ہے. یہ عذاب سوال کی بات نہیں، میرا بندہ ہے یہ میرا. جی نہیں سمجھ میں
تو یسجدون کی بات آئی تو یہ بھی، تو آپ کیا بغا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان۔ تو یہاں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر، تو ظاہر بات ہے آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، مگر رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ کوئی بے وقوف اگر کہے تو آپ جہاں بھی یؤمنون باللہ والیوم الآخر کا ذکر آیا ہے قرآن میں، جہاں بھی، سمجھے، وہ ایمان ہوتا ہی نہیں جب تک کہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لا لیتا، سمجھے؟ کیا تمہیں اللہ کو رسول کو ملا ڈالتے نا، کیسا ہے تمہیں سنی عاشق کرتے ہیں، سب تمہیں مشرکان تمہیں، سمجھے؟ یؤمنون باللہ میں رسول کا ذکر نہیں ہے تو کیا مطلب؟ اللہ خود ملا لیا تو ہم کہیں کو جدا کرنے دیں؟ ہم کون جدا کرنے والا؟ اللہ خود ملا لیا ہے۔ یؤمنون باللہ، مفسرین فرماتے ہیں یؤمنون باللہ سے مراد اللہ پر ہی ایمان نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اسی کا ہوگا جس کا ایمان رسول پر ہوگا، اور رسول کا ایمان اسی مقام پر مانا جائے گا جبکہ ایمان اللہ پر ہوگا۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور خود اچھے ہو کے نہیں بیٹھ جاتے، خود بھلے ہو کر کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ ان کا کام ہے یأمرون بالمعروف، یأمرون بالمعروف، نیکیوں کی دعوت دیتے، بلاتے ہیں لوگوں کو نیکیوں کی طرف۔ اب وہ نیکیوں کی طرف درس قرآن کو لانا یہ بھی نیکی ہے، نماز کی طرف بلانا یہ بھی نیکی ہے، شیخ کے بارگاہ میں جانے کو بلانا یہ بھی نیکی ہے، استباق کی ترغیب دینا یہ بھی نیکی ہے، انفاق کی طرف بلا رہے یہ بھی نیکی ہے، سمجھے؟ اگر کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو وہ بھی نیکی ہے۔ یأمرون بالمعروف، تو یہاں معلوم ہوا کہ بے ایمانوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تبلیغ کرنے کا انہی کو حق حاصل ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جی، جو ایمان رکھتے انہی کا حق ہے کیا کرنے کا؟ یہ بالکل کھلی ہوئی بات، ہمیں بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی نہیں کیوں کرتے۔ اہل کتاب میں الگ الگ ہیں بولے تو اہل ایمان میں سب الگ الگ نہیں۔ اس پر مفسرین تفسیر صوفیانہ میں فرماتے ہیں بیج ایک ہے، کیا ہے؟ بیج ایک ہے جو بو دیا گیا ہے، اس کے بعد پودا ہوتا ہے، پودے کے بعد درخت بنتا جاتا ہے، جی درخت ہے جی، تو درخت میں پتے بھی ہیں جی، درخت میں لکڑی بھی ہے، درخت میں پھول بھی ہے، درخت میں پھل بھی ہے، جی نہیں ہے؟ اب اس میں سب کا تعلق ایک ہی بیج سے ہے، سب کا تعلق ایک ہی بیج سے ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں اگر آم کا درخت ہے تو یہ آم کا پتا ہے بول کر کچھ پتا کھا جاتا ہے کیا؟ مگر پتا آم کے درخت ہے، تو جو چیز جیسی ہے وہ اس کام میں آتی ہے۔ پتا ہے جانوروں کے کام میں آتا ہے جی، لکڑی ہے فرنیچر کے کام میں آتی ہے، جڑ ہے جلانے کے کام میں لیتے ہیں جی، نیچے کی جڑ جلانے کے لیے، اوپر کا تختے نکال کر اس سے کیا بنا لیتے ہیں؟ فرنیچر بنا لیتے ہیں۔ پتے جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، پھول سونگھ کر فرحت پاتے ہیں، اور پھل سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ ہے ایک ہی بیج، ایک درخت کے مختلف چیزیں مختلف کاموں میں، یعنی درخت ایک ہی ہے، سب کا کام الگ الگ ہے، یکساں نہیں ہے۔
تو ایسے ہی ایمان کے نام سے سب ایمان میں آئے ہیں، مگر اس میں پتا بھی ہے جو جانوروں کو جانے کے لائق کا ہے، سمجھے، لکڑی ہے جو جلانے کے لائق کی ہے، اور سب کو عزیز کیا ہے؟ پھل، سمجھے، اسی پھل کے لیے لکڑی بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سمجھے، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بڑی پیاری مثال صوفیان، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، آئیے آئیے آئیے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، رکو، سمجھے، اپنے چہرے سرکار کی سنت کے مطابق بناؤ، اپنی زندگی اللہ کو راضی کرنے والی بناؤ، اپنے صبح و شام میں کچھ وقت نکالو، بیوی بچوں کے لیے تو وقت نکلتا ہی ہے، سمجھے، سونے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہی ہیں، سب کام میں بانٹ لیے تو غفلتوں میں جو گزرتا ہے وہ بھی بیکار جاتا ہے۔ وقت نکالو اپنی زندگی میں سے کہ یہ وقت میرا دین کے کام میں تھا، جیسے آپ آئے ہیں، یہ وقت دین کے کام میں ہے، مجھ سے کچھ سن رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، دین کا کام، یہ وقت دین میں صرف ہو رہا ہے، بلکہ دین میں کیا صرف ہو رہا ہے؟ عبادت میں صرف ہو رہا ہے، اس کو عام کیجیے رمضان المبارک کے بعد میں، اور اس کو اضافہ کیجیے، انشاءاللہ رمضان میں بھی درس قرآن ہوگا تراویح کے بعد، اور اس مرتبہ ہمارا بچہ ہی یہاں قرآن سنا رہا ہے، محمد عاقب کا تقرر ہوا، اور آپ حضرات اپنی محنت کی کمائی ہم کو دیتے ہیں، اور ہم نے آپ کی کمائی کو ضائع کیے بغیر کیسے بچے ہم نے تیار کیے ہیں، اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ کو تراویح میں یہیں پہنچنا چاہیے، جی پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے؟ ضرور، ماشاءاللہ اچھا بھی پڑھتا ہے، یاد بھی ہے، اور اس کی جگہ اس سال جو 5 بچے تیار ہوئے، 2 تو بہار چلے گئے ان کے گھر کو، 3 بچے ہم 3 جگہ مقرر کر دیں، 3 بچے 3 جگہ مقرر کر دیں، تلک نگر میں 1 بچے کو دے دیے، سمجھے، تو بہرحال یأمرون بالمعروف، نیکیوں کا کیا کرنا چاہیے؟ حکم، دوسرے لفظوں میں کہ نیکی کی دعوت، کیا ہے؟ نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا، کیا کرنا ہے؟ برائی سے روکنا، روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 باتیں، برائی سے روکنے کا طریقہ 3 باتیں، جس میں حدیث پاک آیا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی دیکھے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے، منکر کام کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے، تو اسے چاہیے طاقت اگر ہے تو ہاتھ سے روکے، کیسے روکے؟ ہاتھ سے روکے، تو پہلے ریپیئرنگ کیا ہے؟ پہلے ریپیئر کرو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی منکر بات کو دیکھے، کسی کو ایسا کرتا ہوا دیکھے، تو تمہیں کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہے نہیں صاحب ایسا ہٹو، ایسا نہیں کرنا، ہٹو، مانتا نہیں، چھوٹا ہمارے سے بچہ ہے، شاگرد ہے، مرید ہے، کھائے نہیں پیر کے مارا بھی، کھائے تو معلوم، کھائے تو بھگ جاتے ہیں، پیر صاحب مارتے بھگ جائیں گے، میری ذلت کر دی، ذلت نہیں، پیر کے مار پڑ گیا سمجھ لینا چاہیے کہ میری عزت ہو گئی، میری مقبولیت ہو گئی، استاد کا مار لگ گیا سمجھنا میری قسمت چمک گئی، وہ کیا ہو سو مارتے ہیں صبح کہیں کو جا جہنم میں جا، نہیں مارتے جا، کہاں چلا گیا جہنم، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، کوئی بھی منکر بات، چاہے وہ عقیدے کی ہو، چاہے وہ عمل کی ہو، چاہے گناہوں کی باتیں ہوں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ زبان سے۔
اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے وہ علم یستطیع فبقلبی، اگر یہ طاقت زبان سے روکنے کی بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانو. کیا ہے؟ دل سے برا جانو. وہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے. اگر اتنی بھی آپ کے اندر بات نہیں ہے تو گویا ایمان ہی نہیں ہے. جیسے بات ہمارے لوگ کہتے ہیں ان کی کتاب میں بیٹھنے، کیا سننے میں کیا ہے، اچھا ہے سو لے لیں گے، برا ہے تو چھوڑ دیں. جب اچھا برے کی تمیز آپ کو ہے، اچھے اور برے کی تمیز آپ کو ہے، تو پھر آپ بیٹھتے کہ سمجھ میں آ رہا ہے آدم بھائی؟ یہاں اتوار کو ذرا جمعہ کو واش ہو جائیں گے، پھر منگل کو ہاں بیٹھیں گے. ہفتے اب تو منگل نہ چھوڑ ڈالے، ہفتے شروع کر لیے. منگل چھوڑ ڈالے، ہفتہ شروع کر لیے. اتوار چھوڑ ڈالے، چہارشنبہ شروع کر لیے. جمعرات چہارشنبہ 2 دن. نہیں سمجھ میں آ رہی حکیم صاحب؟ شاہ صاحب کی بھی باتیں سنیں گے، اچھی ہے سو لے لیں گے. ان کی بھی سنیں گے. کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ انہوں نے حدیث ہی نہ پڑھتے، حدیث ہی پڑھتے. بد عقیدہ عالم ہے، جمعہ میں چلے جاتے ہیں، ہاں انہیں یہ بولیا، انہیں وہ بولیا، سنیا کے بارے میں ایسا بولیا، اولیاء کے بارے میں ایسا بولیا. اب کیا کرے؟ کیا کرنا، مجبور تھا، چلے گا، واک آؤٹ کر. چل پہلے تو جانا نہیں چاہیے. اگر چلے گئے ایسی ویسی باتیں ہوئی تو اٹھنا نکل جاتا. ذالک اضعف الایمان، وہاں جمعہ ادا کرنے سے بہتر ہے گھر میں آ کر ظہر کی نماز پڑھ. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ گھر میں آ کر کیا کر لینا؟ ویسی جمعہ کس کام کی؟ جس جمعہ میں ہمارا ایمان جاتا. ویسی ظہر اچھی ہے جس ظہر میں ہمارا ایمان سلامت. ذالک اضعف الایمان میں داخل ہے. دل سے برا جان کر کے نکل جانا. ہمارے باپ دادا گالیاں دیتا ہے ایک آدمی کھڑے ہو کر، بیان سن لے کر بیٹھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعنی تو پوچھ لیتے ہیں، یعنی تو نکل جاتے. یہ آ جانا اتنا بھی نہیں آتا ہے بولے تو ایمان چلا جائے گا. ایمان کو بچا کے رکھنا، یہ بہت بڑی دولت. ایمان بہت بڑی دولت، فاتحہ کی بوندی نہیں ہے یہ، سمجھے؟ مٹھائی کے دکان کی جلیبی نہیں ہے یہ. سر کٹا کے صحابہ نے ہمارا ایمان دیا. اولیاء نے راتوں کو جاگ کر کے ہمیں ایمان دیا. کربلا میں آل رسول نے اپنا سر دے کر کے ایمان پیش کیا ہے. یہ بڑی محنتوں کے ساتھ ملی ہوئی چیز ہے. یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں ہم پیدا ہو کر کے ناقدری ہے. اگر یہ چیزیں سنیں گے تو معلوم پڑے گا کہ ایمان کہاں سے آیا ہے، کہاں سے. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. سمجھے؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر، یہاں مراد یہ لینا، اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. ہائے ہائے. پھر ان کی اور ایک شان ہے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. کیا ہے؟ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. نیک کاموں میں دوڑتے. نیکی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے. نیک کاموں میں دوڑتے. اب نیک کام سے مراد صرف نماز ہی نہیں ہے، مال بھی ہے، وقت بھی ہے، جان بھی پیش کرنے کا وقت آ جاتا ہے. سمجھے؟ راہ حق میں مال پوچھا گیا، دیجیے. ہاں سوچیں گے، دیکھیں گے، سہولت نہیں. دوڑتے جو بھی ہے لاتے. جیسے ہی تبوک کے جنگ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج مال کی ضرورت ہے، کون مال لائیں گے؟ جاؤ اپنے گھروں سے مال لو. صحابہ دوڑنے لگے. کیا لانے کے لیے؟ مال لانے کے لیے. دوڑ رہے ہیں. آج موقع بہت اچھا ہے، حضور پوچھ رہے ہیں، لانا ہے، پوچھ رہے ہیں.
اب دوڑتے دوڑتے ابو بکر صدیق بھی دوڑ رہے ہیں، فاروق اعظم بھی دوڑ رہے ہیں۔ ان دوڑنے والوں کے دلوں میں دونوں کی یہ بات ہے، آج اتنا مال لا کے دے دینا میں جو عمر سے بڑھ جانا۔ حضرت عمر کے دل میں بات ہے آج اتنا دے دینا میں کہ ابو بکر صدیق سے بڑھ جانا۔ گئے جو بھی اساس تھا وہ لائے بارگاہ نبوی میں پیش کر جی سب صحابہ گئے اپنے اپنے بساط کا لا کے رکھے۔ کیسے ناہنجار و بے وقوف اور جاہل وہ لوگ ہوں گے جو کہتے حضور کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب یہ دوڑتے ہوئے جو صدیق اکبر دل میں سوچے، فاروق اعظم کے دل میں جو بات آئی، ارے بھائی انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ، سمجھے؟ ہاں تبلیغی نصاب میں سمجھے، صحابہ، حکایت صحابہ، حکایت صحابہ میں یہ ایک حکایت ہے، قصہ سمجھ کر کے بول دیتے ہیں، وہ واقعہ سمجھ کر کے بول دیتے ہیں، اسی کے اندر بات نکال کر کے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کسی کو سنا ہی نہیں، فاروق اعظم، یہ دونوں کے دلوں میں بات دلوں میں تھی، کسی کو سنا ہی نہیں۔ جب تمام صحابہ آ گئے تو حضور سب کا مال قبول کر لیتے ہیں، ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر، آپ نے اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ دل میں تھا نا، یہ دل کی باتیں نبی پر روشن۔ بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑے؟ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے آدھی دولت چھوڑا ہوں اور آدھی دولت بارگاہ نبوی میں حاضر کیا۔ صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں سرکار آئے ابو بکر فرمائیے آپ نے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت صدیق اکبر کہتے میرے گھر میں جو کچھ تھا میں لا لیا، گھر والوں کے لیے خدا ان کے رسول کو چھوڑا، خدا اس کے رسول کو چھوڑا۔ تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے جی کیا مل کو کچھ اللہ والوں کے پاس گئے تو کیا تم دینا کیا؟ وہاں سے مانگنے جاتے ہیں ہمیں، ان کو کیا دینا سو، یہ ان کو کیا دینا سو، انہوں دینا سو ہم نا، ہماری جھولی انہوں بھرنا سو، ان کو کیا ہمیں دینا۔ ایسا ذہن آتا ہے تو سنو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایمان بعد میں لائی، پہلے مال دیا، پورا مال دے دیا، نہیں دی تجارت کے نام سے دے دیا۔ میسرہ کو ساتھ میں بھیجی ہیں، جو خادم تھے آپ کے، میسرہ کو ساتھ میں بھیجے۔ اب پوچھتی ہیں کیا کیا دیکھے، کیا کیا دیکھے؟ تو میسرہ مال بہت ملا ہے، نفع بہت ہوا ہے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں میں مال کے بارے میں، نفع کے بارے میں نہیں پوچھا، ان کے بارے میں بتاؤ جن کے ساتھ گئے تھے۔ تو تب میسرہ کہتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے دھوپ کے موقع پر، ابر سایہ کیا ہوا تھا، وہ جہاں بیٹھتے تھے درخت جھک جاتا تھا، وہ یہ حال تھا، وہ یہ حال تھا، دن یوں تھا، رات یوں تھی، سفر یوں تھا، حضر یوں تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ فوراً پیغام بھیجتی ہیں کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ نکاح میں آ گئی، پھر مال اور دیا، مال اور دیا، مال اور دیا۔ جب اعلان نبوت کا وقت آیا، اعلان نبوت کا وقت آیا اور آ کر خدیجۃ الکبریٰ سے سب سے پہلے سرکار بات بیان کرتے ہیں، تو خدیجۃ الکبریٰ عرض کرتی ہے نبی کی بارگاہ میں آپ تو سچے اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی نبوت کا اعلان کا وقت آیا ہے، میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ مال لوٹاؤ، مال لوٹاؤ، کہاں جا کے مال لوٹانا؟ کعبے میں۔ صحابہ نبی کی بارگاہ میں مال لوٹاتے تھے، سمجھے؟ غلام اولیاء کی بارگاہ میں مال لوٹاتے، گنبداں پر بھی اس پر بھی مال لٹانا نہیں ہے، سمجھے؟ جھومر لا کر نہیں،
جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں مال لٹانا چاہیے، یہی لٹانا۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں کیا کرتے ہیں؟ دوڑتے ہیں، آہستہ چلنا نہیں، ایک دوسرا آگے بڑھے نیکیوں میں، سمجھے، بلڈنگوں میں نہیں۔ ایک آدمی 5 وقتہ نمازی ہے، نیکی کرنا ہے تو اشراق کا پابند ہے، اوابین کا پابند ہے، تہجد کا پابند ہے، ایسا نیکی ایسا۔ ایک آدمی صرف زکوٰۃ ادا کرتا ہے، خیرات ادا کرتا ہے، صدقہ ادا کرتا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنا اس کے مال کا نصاب ہے، صدقہ دینا اس کی جان کی حفاظت ہے، خیرات کرنا اس کی نیکی ہے، استباق کرنا، انفاق کرنا، اپنے مطلب سے بالا تر ہو کر مال خرچ کرنا، یہ خدا کی رضا کا کام، دوڑنا چاہیے، سمجھے۔ اور یاد رکھیے، مال کو جتنا خرچ کریں گے اتنا دل بنے گا، اور مال کے خرچ کرنے میں جتنی بخالت کریں گے اتنا دل، سمجھے، کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا، سخت ہو جائے گا۔ یہ محبت جب جڑ پکڑ لیتی ہے، مال کی، اولاد کی، اس کو جب محبت دل میں جڑ پکڑ لیتی ہے تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، سب کو ہٹا ہو کچھ، جو بھی ہے اسی کا ہے، جو بھی ہے اسی کا ہے۔ تو وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، نیک کاموں میں دوڑتے ہیں۔ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، تو میں نے صرف مال کی بات نہیں کی ہے، مال کو بھی شامل کیا ہے اور نیکیوں کو بھی میں نے بتایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، آخر میں بولتا ہے قرآن اس آج کی آیت میں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ صالحین ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نہیں کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی وہ ہیں، نبی کی شان، صدیق کی وہ شان، شہداء کا وہ مرتبہ، سمجھے۔ جو صالح ہے، جو صالح ہے وہ شہید نہیں ہے، جو شہید ہے وہ صدیق نہیں ہے، جو صدیق ہے وہ نبی نہیں ہے۔ مگر ہر نبی صالح میں سے بھی ہے، شہداء میں سے بھی ہے، صدیق ان میں سے بھی ہے، نبیوں میں سے بھی ہے۔ جی، صدیق صالح بھی ہیں، شہید بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، اور شہید صالح بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ اب صالح جو ہے وہ نہ شہید ہے، نہ صدیق ہے، نہ نبی ہے، یہ الگ ہی جماعت جو سب سے چھوٹی، سمجھے، ان تمام کے مقابلے میں مرتبہ ان کا چھوٹا ہے۔ چھوٹے مرتبے والوں کا یہ عالم قرآن بیان کر رہا ہے۔ آخری مرتبہ ہے صالحین کا، ان سے بڑا مرتبہ شہداء کا، ان سے بڑا مرتبہ صدیقین کا، ان سے بڑا مرتبہ نبیوں کا، ان سے بڑا مرتبہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، تو سب سے آخر درجے والے کون؟ صالحین۔ صالحین کون؟ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اللہ، سند دے رہا ہے، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ صالحین یہ لوگ ہیں جن کا عالم یہ ہے کہ وہ کئے پر قائم ہیں، حق پر قائم ہیں، اور کیا ہیں؟ رات کے حصے میں اٹھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں اور سجدوں میں گرتے ہیں، یعنی تہجد ادا کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اسی پر اکتفا نہیں کرتے، نیکی کی آواز جہاں سے بھی آئی دوڑ کے جاتے، نیکی کی آواز جہاں سے بھی آئی دوڑ۔ مگر نیکی کی دعوت دینا اور نیکی کی طرف بلانا، جانا شرط ہے، یؤمنون باللہ۔ شاہ صاحب تفسیر میں بولے نا، نیکی کی دعوت ہے، بٹھا رہی ہوں، بیٹھوں، ایمان ہے کیا یہاں ان کا؟ یہ شرط ہے، پہلی چیز۔
سمجھے؟ اس کو جو پورا کر دیے، اس کو جو پورا کر دیے، ان کے بارے میں قرآن کیا سرٹیفکیٹ دے؟ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِينَ، سمجھے؟ یہی صالح ہیں، نیک لوگ یہی ہیں۔ اب تمہیں کدھر ڈھونڈنے جاتے؟ پھٹے کپڑے پہن لے کر پھر رہنا اسے نیک سمجھ رہے ہیں، دیوانہ بن کر پھر رہنا اسے نیک سمجھتے ہیں، سمجھے؟ مجذوب مستان کسی کے کام آنے والے نہیں ہیں، اپنی جگہ کیا ہے؟ اپنی جگہ ہے، مجذوب ہے، مستان ہے، قلندر ہیں، سب اپنی اپنی جگہ۔ سالک کیا ہے؟ سالک ادھر جورو بچہ میں بھی ہے، پھر ادھر سے ہٹ کر بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، دنیا سے ہٹ کر بھی ہے، جہاز میں بھی جاتا ہے، جہاز کو دل میں نہیں بٹھاتا ہے، کار میں پھرتا ہے، کار کو دل میں نہیں بٹھاتا ہے، مال کماتا ہے، مال کو دل میں نہیں بساتا ہے، بلڈنگ میں رہتا ہے، بلڈنگ کو دل میں نہیں بساتا ہے، سمجھے؟ یہ کون ہے؟ سالک۔ اس کی مثال بڑے پیارے انداز سے فرمایا، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔ اگر نہیں کمائے گا تو مال کہاں سے لوٹائے گا؟ بیوی بچے نہیں رکھا تو پھر کیسا پالنے کی، پرورش کرنے کی ذمہ داری کا احساس ہوگا؟ جی، تو یہ ہونا ضروری ہے۔ مجذوب مجذوب مستان وغیرہ جو بھی ہیں اقسام، جو بھی اقسام ہیں تصوف والوں میں، اہل معرفت میں، دینداروں میں جو ہے کیا مجذوب مستان وغیرہ جو بھی مراتب ہیں، یہ اپنی جگہ صحیح ہیں، مگر اس سے کسی کو فائدہ نہیں، فائدہ نہیں ہے بول کر انکار بھی نہیں کرنا، وہ اپنی جگہ۔ سالک اس سے بہت فائدہ ہے، خود کو بھی فائدہ، دوسروں کو فائدہ، یہ ایسا بنا رہتا ہے، ملنے والے کو بھی بنا دیتا ہے۔